بادشاہ جی آواز آئی الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا القبلتين وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. مخدوم محترم گرامی قدر فاضل محتشم حضرت علامہ سید حسنین علی شاہ صاحب عرفانی، مسجد حاضہ کے امام محترم، میرے برادری عزیز، ذکر علماء، مسجد کی انتظامیہ اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جنہیں میرے والد جل جلالہ نے آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں نامے درمے سخنے قدمے حصہ و شمولیت حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. دعا ہے ہم سب کی یہ حاضری مالک کے کرم سے، اس کی توجہ سے، اخلاص کے ساتھ مکمل ہو. آمین. اس کی جناب میں قبولیت پا کر ہم سب کے لیے بخشش، نجات اور تسکین کا سامان. ہم چونکہ سننے سنانے والے، کہنے کہلوانے والے، لفظوں کے ساتھ شغل کرنے والے لوگ ہیں، تو میری فکر کا جو ٹریک ہے وہ شاہ جی کی گفتگو نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں خاص طور پہ اپنے بچوں کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 حوالوں سے 12 بڑے عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ فتنے کا سزیدار فرمائیے، بدعقیدگی کو جہاں تک ہو سکتا ہے روکیے، کوشش کیجیے
اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور کچھ لوگوں کے لیے آپ کو یہ وطیرہ بھی اختیار کرنا پڑے گا کہ لکم دینکم ولی دین. تساں اپنے گھر خوش تسی اپنے گھر خوش درمیان لت مت مار. لیکن میں جو ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عقیدے کے حوالے سے جب بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا سنایا جا رہا ہے تو آپ کو ایک پیمانہ میں عرض کرنا میں چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کوئی مہینہ پہلے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی ترتیب بنائیں. تو دن کا ایک سفر تھا یہاں سے گجرات کے ایک علاقے میں, تو میں نے ان سے رابطہ کیا. پتہ مجھے تھا اس لیے کہ بڑے آدمی کوئی نہ پر گوڑ چلا گیا. پتہ مجھے تھا بھائی یہ شخص میرے ساتھ کیوں وقت لگانا چاہ رہا ہے. ہم بیٹھ گئے گاڑی میں, دینے تک بڑا حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ وہ موصول بیٹھے رہے. وہ ماشاءاللہ پورا درس نظامی 9 سال گن گن کے ایک دن پورا پڑے ہوئے. تو جب دینے ہم پہنچے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں جی کو گپ شپ کو کب. جی میں کہا جی بسم اللہ کرو. حضرت گپ شپ نے بڑے ماہر. وہ مجھ سے کہتے ہیں آج کل جو ایک مسئلہ چل رہا ہے, اب وہ میں اس مسئلے کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. مقصد کوئی نہیں. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو جب اگنور کرتے رہیں گے نا مستقل, تو وہ غریب آخر شرمندہ ہو کے چپ ہو جائے گا. بھائی اچھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو پیش کروں. ورنہ میں پہلا بندہ بوڑھا بندہ ان پڑھ جو آدمی ہے, میرا تکا بوٹی سنگیا کر چھوڑا. لیکن میں نیمہ ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے تم جو کچھ کری جا رہے ہیں کھا خسمان ہو, آپ پہ فیصلہ ہو جائے اگلی جمعراتی تک. تو جب انہوں نے یہ لفظ یوں شروع کیا نا کہ آج کل جڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے اس وچ تہاڈا کے خیال ہے, میں کہا جناب تسی ہو اج کل دے تے میں کوئی گناٹھاں وچ پڑ گیا. اج کل دا ہاں نہیں. تے جناب نے کچھ قواعد گرامر دے پڑھے ہونے نے, کچھ اصول پڑھے ہونے نے, جڑی اج کل دی گل ہے اسی اس نو پچھلی گل دے تولاں گے. تے تم خود فرما رہے ہو کہ اج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو مقصد پہلو نہیں سی. واہ واہ کیا بات ہے. تے جدوں پہلو نہیں سی اج کل ہو رہا ہے, تو پھر میں ہن تانوں کی عرض کراں. میں تے پہلو نہیں سنیا, تساں شروع کیتا ہے تے آؤ. اچھا وہ بندہ چپ ہو گیا. گجرات پہنچ گئے, جلسہ ہو گیا, فارغ ہوئے. مڑ کے پھر انہوں نے جناب صورتحال ارشاد فرمائی. میں نے کہا میں کہ سونے گل ہے وہ بھی تھوڑے خبردار نہیں. میں کہ سونے گل ہے میں 3 جنے دسنا تمہیں, جی انہاں 3 جڑیاں جو کوئی ایک طرح حامی ہے تو دیانتداری نال مینوں اطلاع دیں, میں غور کراں. واہ واہ. کہنے کی کیڑے کیڑے. میں کہا مولا علی 1, حسین علی 2, تے مہر علی 3. کیا بات ہے. یا انہاں جڑیاں دا انکار کر بھی یہ تیرے نہیں, اور یا اقرار کر بھی یہ قابل اعتبار نہیں, یا گل آ کوئی نہ کوئی علم نہیں. میں 3 جنے دسن دوں. ایک بالکل ٹوٹل بسم اللہ ہوئی ہے, دوجہ درمیانے درجے جاندہ ہے, تیجا یہ آخری درجے جاندہ ہے جب وقت گزر گئے. بول وہ جڑا بس کو تھمڑ کے چپ ہویا جس نے کھڑا پڑا ہے, کہنا اللہ پھر اجازت ہے. میں کہا رہنے والے روٹی شوٹی کھانی میں تو دسو ہوٹل سامنے کھلا ہے نہیں, بس کافی. میں آپ بچوں کو ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو صبح قیامت تک گمراہی سے بچانے کے لیے 3 زاویوں کے ساتھ 12 بڑے عطا فرمائے. سبحان اللہ. 4 خلفائے راشدین سبحان اللہ. جن کے پیچھے چلی ساری اہل بیت بھی. واہ. سبحان اللہ. 4 ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. صبح قیامت تک کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو بد عقیدگی، بے دینی اور گمراہی سے بچنے کے لیے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک امام کا مقلد ہو. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ جیڑی بکری اجڑوں وکھری او ہوئی بگیاڑا جو بھی. کتنے ہو گئے؟ 8. 4 سلاسل طریقت دے بانی جو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. پیران پیر دستگیر 1، حضرت خواجہ معین الدین چشتی 2، سیدہ عمر شہاب الدین سہروردی 3، سبحان اللہ. حضور شہنشاہ نقشبند 4. سبحان اللہ. عقیدے کے حوالے سے جو بھی آپ کو الجھن ہے، آپ ان 12 بڑوں کے ساتھ رابطہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی سپریم کورٹ کا جب فل کورٹ بیٹھتا ہے، بینچ، فل بینچ، اس میں 10-11 جج ہوتے ہیں. 7 فیصلہ ایک کریں اور 3 اس کے مخالف چلیں تو عمل کس پہ ہوتا ہے؟ 7 کے فیصلے تھے. اور اس وقت جتنے فتنے یہ کچھ مہینوں سے، کچھ 2-3 سالوں سے اہل سنت میں برپا ہے نظریاتی فکری طور پر، ان میں اگر آپ امت کے 12 بڑوں کو ٹٹولیں گے تو 12 کے 12 بڑے اس نئی فضا کے ساتھ ایک بھی چلنے کو تیار نہیں ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور. کیا بات ہے. بہت خوب. جب آپ قادری ہو تو پھر پیران پیر سے منہ موڑ کے آپ قادری کیسے ہو؟ اگر آپ چشتی ہو تو حضرت غریب نواز سے منہ موڑ کے اور ان کا کہا نہ مان کے آپ چشتی کیسے ہو؟ اگر آپ جناب والا نقشبندی ہو تو حضور شہنشاہ نقشبند کی تعلیمات اور عقیدے کے کو پشت دکھا کے آپ نقشبندی نہیں رہ سکتے. آپ سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی کے عقیدے اور نظریات اور تعلیمات کو ٹھکرا کر کے یا اس کو نعوذ باللہ غلط کہہ کے آپ سہروردی نہیں رہ سکتے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کے ساتھ ٹکر لے کے حنفی نہیں رہ سکتے. آپ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کی نظریے اور عقیدے کے ساتھ ٹکر لے کے نہ حنبلی رہ سکتے، نہ شافعی، نہ مالکی. اور خلفائے راشدین کی کسی فکر سے ٹکر لے کر آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الگ گل ہے نا بھائی، قیامت تک اللہ نے جتنی ارباب بنائی ہیں وہ ساریاں اللہ نے دنیا تے بھیجی ہیں تے وہ کسی نہ کسی بت وچ پانی ہیں اور پھر قیامت بھی آنی ہے تے کچھ تے ہونا ہے جو قیامت آنی ہے. لہذا میری آپ بچوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود پڑھیں، دین کو سمجھیں، علماء سے رابطہ کریں اور علماء ان سے رابطہ کریں جنہوں نے کچھ وقت اچھا دیکھا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بہت ساری مصیبتیں انشاءاللہ ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سبحان اللہ. یہ امت کے سارے بڑوں کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے بارے میں سبحان اللہ. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو ازل سے میرے مالک جل جلالہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، معیت، وفات، جانثاری کے لیے چن رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے پاک نبی علیہ السلام
میں الفاظ بھول جاتا ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اگر غلطیاں نہ ہوں تو پھر بشر نہ کہلائیں، لیکن الفاظ میں جہاں استعمال کرنے کو کوشش کرتا ہوں میں دھیان سے استعمال کروں. میں مطلق کسی بھی ہستی کے لیے جو امت میں کتنی بھی بڑے مقام پر موجود ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ اسے ہم کہیں وہ حضور کا محافظ رہا، وہ حضور کا نگہبان رہا، جو نبی خود رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، آپ سمجھیے بات، جس نبی کے صدقے کسی کی سانسیں چل رہی ہیں اس نے اس نبی کی حفاظت کیا کرنی ہے. ہاں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر سکتے ہو کہ کون سا ایسا مشکل وقت ہے بظاہر ہمیں تعلیم دینے کے لیے رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس میں کملی والے کی جان عزت حرمت کا پہلا صدیق نے نہ دیا. محافظ میں اور پہریدار میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے حیثیت کے حوالے سے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. مصیبت ہے نا نکی جی دنیا ساڑھے پر سکولہ کالج ہونی سی اور وہ پرانا لے بھی سارے بے ایمان ہی ہیں. باقی توڑے کو دین پڑھن واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ گوریاں توڑے ہاتھ سے جڑا موبائل تھما چھڑے ہیں نا، اے اللہ خیر فرمائے تو ہم اپنے آپ جو نہیں چھوڑ دیں لگا تو دین پڑھنا تو دور دی گل ہے، دین سکھنا تو دور دی گل. سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا جب تم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو کسی کی بیٹی کا، جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈو کسی کے بیٹے کا، تو دنیا 4 چیزوں کو سامنے رکھ دی ہے. لوگ قبیلہ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں 1، شکل و صورت دیکھتے ہیں 2، دولت مانی حیثیت دیکھتے ہیں 3، دینداری دیکھتے ہیں 4. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا برادری برابر کی نہ ہو، دولت بھی برابری کی نہ ہو، شکل و صورت بھی برابری کی نہ ہو، لیکن اگر بیٹا بیٹی کے مقابلے میں، بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ دیندار ہے تو آمینہ کا لال تمہیں حکم دیتا ہے اس دیندار کو گھر میں لے آنا، گھر برکتوں سے بھر جائے گا. اب میرے پاک نبی علیہ السلام کا قول بھی قیامت تک کے لیے ہے، میرے نبی کی سنت بھی قیامت تک کے لیے ہے، میرے حضور کا ہر عمل بھی قیامت تک کے لیے ہے. جب حضور نے جو فرمایا ویسا ہی کیا ہوگا نا، جو کیا ہے ویسے ہی فرمایا ہوگا نا. کیوں کہا تھا میری اماں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب ہم سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے اخلاق پہ بات کیجئے، حضور کی عادات پہ بات کیجئے، حضور کے اطوار پہ بات کیجئے، حضور کا خلق ارشاد فرمائیے، تو میری اماں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کے قرآن پر ناس تک جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کملی والے کر چکے ہیں، اور جو کملی والے کر چکے ہیں قرآن اس کی تائید فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میرے نبی کا علی قرآن کے ساتھ ہو اور قرآن میرے نبی کے علی کے ساتھ ہو تو پھر نبی کی بات کہاں، کملی والے کی بات کہاں. جب میرے حضور نے فرمایا بہتر ہے کہ خاندان برابر کے ہو، بہتر ہے کہ شکلیں بھی دونوں کی مناسب حال ہو، بہتر ہے کہ مالی حالات بھی اچھے ہوں تاکہ عملی زندگی میں کوئی ایک دوسرے کا مقابلہ کرے اور کچھ ایک دوسرے کے لیے سوچی اور تانے کا سبب نہ بنے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر خاندان بھی برابر کے نہیں ملتے، شکلیں بھی دونوں کی خوبصورت نہیں ملتی، اگر پجامے والا
مالی حیثیت کی دونوں کی برابر کی نہیں ہے، لیکن بیٹا بیٹی کے لیے اور بیٹی بیٹے کے سامنے جو دیندار ہے اس دیندار کو گھر میں لے آنا، دیندار بیٹے کو بھی کسی لڑکے کو اپنا داماد بیٹا بنا لینا، تمہارا گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ تو مسئلہ ہے میرے نبی کی شریعت کا، سنت ہے میرے پاک نبی کی، قول ہے میرے حضور کا، فرمان ہے میرے آقا کا، لیکن صدیق اکبر وہ تھے جن کا گھر خود رب نے چنا ہے آمنہ کے لال کی خاطر۔ سنیے میرے حضور کے غلاموں ذرا توجہ چاہوں گا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ جس کی شادی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہ رہا ہوں اسے میں خود یہ خطاب عطا فرما چکا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام و نسب میں حضرت جاگے گوڑا رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک رب ذوالجلال نے امام الانبیاء علیہ السلام کو یاسین اے سید، سبحان اللہ، یا حرف ندا ہے اور حرف سین امام الانبیاء علیہ السلام کے صفاتی نام لفظ سید کا حرف مخفف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حرف ندا ہے اور سین حرف جو ہے حضور علیہ السلام کے صفاتی اس میں پاک لفظ سید کا حرف مخفف ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بول سبحان اللہ۔ محمد اسلم نے اپنا نام لکھا ہے مثلا، غلام محمد نے اپنا نام لکھا جی محمد، تو میں نے پوچھا کہ محمد اسلم غلام محمد یہ ایم اور جی کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کی تعلیم تھوڑی ہے، جو بندے کی کوالٹی پڑھتی جائیں، ایبلٹی پڑھتی جائیں ایجوکیشن میں، تو وہ شاد لفظوں میں زیادہ باتیں کر بھی سکتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے۔ اگر تو غلام محمد کے بجائے جی محمد لکھے اور تجھے بات سمجھ آ رہی ہو، محمد اسلم کے بجائے ایم اسلم لکھے تجھے بات سمجھ آ رہی ہو، تو یا سید کے بجائے رب یاسین کہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، مسکرا کے چراغ گوڑا فرماتی ہے کہ جب تک کملی والے آقا کو سید نہیں کہا گیا تھا، حضور کا خاندان عرب میں شریف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شریف کہہ کر کے لوگ انہیں پکارتے تھے، شریف کہہ کر کے لوگ انہیں جانتے تھے، لیکن جب رب العالمین نے امام الانبیاء کو سید کہہ کے پکارا تو آج خدا کی زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نئے نام کے قبیلے کی ابتدا ہوئی، کملی والے آقا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قبیلہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، واہ سبحان اللہ، یہ نئے نام کا نیا قبیلہ ہے واہ جو سارے قبائل سے اور ساری برادریوں سے اعلیٰ ہے۔ واہ سبحان اللہ، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ میری جان، اب جس کے لیے رشتہ بھیجا جا رہا ہے اسے رب سید کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رشتہ لے کے آنے والا کون ہے؟ سارے نوریوں کا امام، سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا جنابی والا، صحبت میں رہنے والا، وحی کا نور لے کے آنے والا، سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ نزول قرآن کے حوالے سے حاضری دینے والا، بیت المعمور کا خطیب ہے، سارے نوریوں میں افضل والا ہے، سارے نوریوں کا استاد و امام ہے، اس میں جناب جبرائیل علیہ السلام ہے۔ رب
نال ضرور سنو لیکن روس کے نہ سنو سبحان اللہ اور ان توجہ نہ لیکن رٹھیاں چہرے نال نہ توجہ سبحان اللہ ڈر جا سکتا میں اجن تک روسان کا پروگرام ہو رہا ہے میرا دل کرتا ہے بھائی جڑا نستا ہے اس میں نہیں لیا سبحان اللہ یار کوئی نہیں کہہ رہے کوئی ساڑھی گل نہیں سمجھ توجہ میری جان توجہ اب جناب جبرائیل علیہ السلام وہ بارگاہ رب العزت سے وہ رومال لے کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے براہ راست کوئی حکم آ جاتا بات اور تھی باقاعدہ بیچ میں نمائندہ بھیجا گیا ہے واہ واہ سبحان اللہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ آیت نازل ہو جاتی بھائی سونے جا ابو بکر نے کہا ہو سی جبرائیل امین آئے سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سناؤ کیا لائے ہو عرض کی جی سونے آج سنانے کو کچھ نہیں پیش کرنے کو لایا ہوں پروردگار عالم جل جلالہ نے مجھے اپنی بارگاہ پاک سے یہ رومال عطا فرمایا ہے اور فرمایا جا میرے محبوب کے پاس انہیں میرا سلام کہہ دے اور انہیں کو فرماؤں نے مجھ سے بارگاہ میں عرض کر میرے محبوب اس رومال کو کھولو اس میں جو تصویر بنی ہے یہ خاتون میں نے آپ کے لیے پسند فرمائی ہے اس خاتون کا رشتہ مانگو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل ہے کون فرمایا آپ کے یار ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ کا قبیلہ نہ ملتا ہو شکل نہ ملتی ہو مناسب نہ برابری نہ آتی ہو مالی حیثیت برابر نہ ہوتی ہو میرے پاک نبی کے گھر میں 15 دن پوجا ہوا چولہا دیکھ کر کے میرے نبی کو غریب نہ کہنا دل پلید ہو جائے گا میرے پاک نبی کے کپڑوں پر پیمن دبے ہوئے دیکھ کر میرے پاک نبی کو مفروق الحال نہ سمجھ لینا دل تیرا مفروق الحال ہو جائے گا یہ سارے کام تو میرے نبی نے تیرا میرا دل رکھنے کے لیے اور تیری میری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اختیار فرمائے ہیں ورنہ تو میرے حضور کی شان یہ ہے کہ مختار کل بنا کے خدا نے یہ کہہ دیا جس کو جو چاہو دے دو تمہیں اختیار ہے جس کو جو چاہو دے دو سبحان اللہ اچھا ترجیح کس کو دینی ہے دینداری واہ 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 سبحان اللہ یہ جناب عائشہ پاک کو بھی کے ابا جان سیدنا فاروق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اہل ایمان کی بڑی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس ملیکۃ العرب جنس کی عورت کردار کی ماں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کرو کر انسا ہائے 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 واہ 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 مریم کی اماں بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان نہ ہو جب تک سانسیں مریم کی چل رہی ہیں مردوں میں اس کے پائے کا مرد کوئی نہیں ہوگا پھر بیٹی ہونے پہ کیا پریشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبے کیا نہیں تیاں جیا پتر تے پتر جیتی سبحان اللہ موبائل ماں سیرے بھی کوئی کنٹے تھوڑا جا فارغ رہا کرو نا کہ ذہن فریش رہے تو کام نکال بھی جو بھی سمجھ آتا ہے واہ واہ کیا بات ہے جو اس کی کھول میں ہو تو موڑ جناب ہے سینیوں پر ہونا تو تھی سہ جانے ہو تو مرگی نہیں غلط سکڑ پاس تو سمجھ آنے میں ٹھیک کڑا ہونا پہ آتے غلط کڑا پانا پہ بات تو ویس کی تو کچھ سمجھ آسی نا واہ
جنس کی عورت کردار کا مرد میرے پاک نبی کی زندگی میں مومنوں کی یہ بڑی اماں جان جناب صدیق اکبر کے سرکار کے ساتھ سنگت لگنے سے 8 برس بعد آئی بڑی اماں جان حضور کی بارگاہ میں 8 سال بعد پہنچی صدیق کا یارانہ ان کے نکاح میں آنے سے 8 سال پہلے کبھی والے سے بنا گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر سبحان اللہ سبحان اللہ سپاہی سے آبائے مارے گاندھی رہی تھے اصل کہتے رہے شیعہ سنی بھائی بھائی اور مزہ آیا نا اصل نے پٹے ہیں بھائی نہ دبا نہیں ہونا الگ گل ہے لیکن کروائیے ٹھیک پا رہے ہیں اینا قادیانیاں بھی نکیاں برانوں کی نگیاں ہون دیو واہ واہ کیا بات ہے کوکب صاحب کیا بات ہے ایک قادیانیاں نکے برائیں بالکل کلمے کی چھاؤں میں ایک کالا گروپ دے قادیانی ایک دو میں اور طبقیں جنہ دی بنیادی یہودیاں نے رکھی ہے پہلے دن تو لے کے ان وقت تک انہوں دا سارا خرچہ یہودیاں نے ذمہ ہے اللہ اکبر لہذا انہیں نہ لڑنا پیسی سستے کہ اساں کلے کھیج مارے گئے ہیں وہ جس ایک بات پر اہل کتاب کو اہل ایمان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا نا وہ ذات رب العالمین ہے سبحان اللہ ایسا گل بھی نہ سمجھے ایسا کہ اللہ کتنا بندے کی چلی کرنا شروع کیتا تو بندے نے اللہ کی چلی کرنا شروع کیتا تو کہانی خاصی ساری خراب ہو گئی سنو میرے حضور کے غلاموں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح جب میرے حضور کے ساتھ ہوا تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس ہے لیکن جب میرے پاک نبی کے ساتھ میرے حضور کے ابو بکر کا یارانہ بنا ابو بکر کی عمر 16 یا 17 برس ہے کملی والے آقا کی عمر 19 یا 20 برس ہے اولاد دے بعد چاہیے ازواج بھی بعد چاہیے تیاں بھی بعد چاہیے حسنین بھی بعد چاہیے مولا علی بھی بعد چاہیے جناب عمر کی عثمان ساری دنیا بعد چاہیے کائنات خدا دی زمین دے کملی والے دی سنگت ساری خدائی سب تو پہلے جس جڑے نو نصیب ہوئی اونا صدیق اکبر سنیا شیر پھر سنا گا جان شرین سید ابرار کی باتیں کرے مصطفیٰ کے پہلے پیار سبحان
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان بھئی اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے بھئی نعوذ باللہ من ذالک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہے بھئی اپنی گل ایک پاسے اور اس تے عمل کرن تے دوسرے پاسے کسی اور طریقے نہ اللہ جو میں آنکھاں کچھ اور تے کراں کچھ اور کہ مومن رہ جا سکتے پھر رسول اللہ پہ اتنا الزام 15 صدیاں گزرنے والی ہیں، ہر ذمہ دار مومن یہی کہہ رہا ہے بھئی کملی والے دی جدوں بارگاہ دی گل ہوے کھوپڑی نوں بالکل سوئچ آف کر دے۔ واہ واہ، پھر 11 کی 11 شادیاں، سبحان اللہ، 11 کے 11 نکاح ماننا پڑے گا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ دینداری ہے۔ اچھیاں بول سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ میری تیری نہیں آمنہ کے لال کی رشتہ داری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جن میرے عزیزوں کو اب تک یہ جب دو لفظ ہم سنتے ہیں ناموس رسالت اور ہمیں سمجھ نہیں آتی بھئی یہ زمانہ کہ عزت نبوت عزت رسالت میں آپ سنو سمجھ نہیں آتی بھئی اس خوبصورت ترکیب زمانہ کہ ہو سکتے چل میں تم پیش کر واہ واہ، پیدا ہوئے جناب عائشہ پاک جناب صدیق اکبر کے گھر میں جب تک میرے حضور کے ساتھ حکم نکاح نہ ہوا مانا بھی بیٹی ابو بکر کی حکمت بھی بیٹی ابو بکر کی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف لائے نکاح ہو گیا عقل صلاح نے جناب عائشہ کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا جبکہ حضور کی زوجیت میں آ گئی مانا ابو بکر کی بیٹی ہے حکمت میں باپ کی اماں ہو گئی میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک جناب فاروق اعظم کے گھر میں نہیں مانا انہیں کی بیٹی حکمن انہیں کی بیٹی لیکن جب ان کا نکاح ہوا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا علیہ السلام نے جب انہیں اپنی زوجیت میں قبول کیا اب وہ مانن بیٹی ہے جناب فاروق کی حکمن اسی فاروق کی اماں ہو گئی ہے۔ اب صدیق اکبر عائشہ کو سمجھائیں گے غصہ کرنے کی اجازت نہیں تیکھی نظر دیکھنے کی اجازت نہیں غصہ کھانے کی اجازت نہیں لمحے واسطے نفرت کرنے کی اجازت نہیں بیان کری ابو بکر کہ تیری دھی ضرور ہے لیکن کملی والے دے نکاح میں جان تو بعد حکمت تیری ماں ہو گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یہ حضور کی عزت سبحان اللہ مانن فاروق و ابو بکر و فاروق سوسن ہے سبحان اللہ حکمن بیٹے ہیں اتنے لڑا کھوپڑی لڑا سائنس بایو کیمسٹری دے ماہر بٹھا یہ اتنا بڑا چینج کہیں جو سکتا جی وجود ہے کیے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی کوئی نبی نہ اولاد تو زندگی اتنی لمبی عمر نہ جی سکی اللہ کی حکمت تھی کہ وہ مرد کہلاتے اور پھر ان کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی تینوں شہزادے چھوٹی عمر میں اللہ نے واپس بلا لیے سبحان اللہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تمام ازواج ساری امت کے سارے ایمان والوں کی مائیں سبحان اللہ تو پھر جو ماں کا خامد ہو وہ باپ نہیں ہوتا تو حضور حقیقی سگے والد تو امت میں کسی مرد کے نہیں تو روحانی والد تو ساری اہل ایمان کے ہیں سبحان اللہ جناب گولڈا نے کیا خوب بات کہی تھی کہ قرآن میں ازفاج نبوی امت کی مقدس
بے شک چنگیاں لوگوں نے اللہ کو دعا منگی سی اللہ دشمنی بھی کسی خاندانی نال پوائی واہ واہ دشمنی کسی جج طریقے نال کر سی کسی اصول دے تحت کر سی واہ واہ ہن تے جڑے ساڈا پیار بھی کمیاں نال پے گئے شدیاں نال تے پھر افراتفری دے اسی بے شک بے شک قرآن میں ازواج نبوی امت کی مقدس مائیں اپناؤ بنات کملی والے آقا کے اپناؤ بنات سر آنکھوں پر شان زہرا میں شاید پھر بھول جاواں میں کوئی گل نہ کر سکاں کہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے بہت ساری چیزیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں میں جو کتاب پڑھا دوستوں کو پتہ چلتا ہے باقی تے یا پھر کدھر امدادہ سے یا پھر کوئی جڑا سنگی میرا ڈرائیور ہے وہ دے موبائل دیکھ رہے ہیں سبھی میں کی صورتحال ہے پاکستان کی کچھ ہو رہا ہے باقی ہمیں شوق نہیں پہ ہے ایک پوسٹ آوے سائے جاتی بنے کی نیند ہی نہ آوے تو صبح اٹھ کے خامہ سنائے نہ پڑھنا شروع کر چھوڑو ٹھیک ہے نا جڑے بیت رہے ہوئے میں نہیں بیت رہے ہوں چھپائی میں چیز سرا بھی بیت دیئے تا چھوڑیا کتنی دیر تک بندہ زخم دے پٹی کرنا رہے یا پھر انٹی بائی پہ کھاتی کہاں جان میں ایک بات آپ بتانا رہا ہوں دور حاضر میں جتنے بھی یہ بک بک چرچر ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں بات ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی علیہ السلام خود سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی یہ چار ہستیاں ہیں احد کی چوٹی پر اللہ سبحان اللہ ایک گلے سبحان اللہ اور احد نو جدوں یہ محسوس ہوئے نا بھئی آج میرے سیر تے کون کھلوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی حیات ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں چاہیے اس ایک حرکت دو خبر کی سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے تیری سائنس پرت ہو گئی جی پتھروں گردے ثابت کر دی کیا بات ہے سبحان اللہ احد کی چوٹی پر یہ غلام اپنے آقا سمیت کھڑے سبحان اللہ اور جب اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ کون کھڑا ہے آئے آئے رسول نے خبر ہوئی کہ مسجد کا مقام کیا ہے آئے آئے سبحان اللہ اور اس نے حرکت کی وجد کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے اپنے مقدر پر رشک کرتے ہوئے وہ محب رقص ہوا سبحان اللہ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کیا ہو رک جا صبر قدم رہے اچھل کود نہیں کیوں میرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انعام یافتہ طبقے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیے یہ مرتبے میں بھی اسی ترتیب کے حمل ہیں سب سے اونچا رتبہ نبی کا ہے اس کے بعد صدیق کا ہے اس کے بعد شہید کا ہے اس کے بعد ولی کا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان علیک نبی ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور شہیدہ میں دو شہید میں آقا جی یہ ہوئی صدیق ہے اگلے دو شہید میں فرمایا ہاں ان کی شہادت ہوگی ان کا وصال ہوگا تاکہ میری امت کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ نبی کے بعد کون ہے ادھر میں شہیدہ بھی لہر لگی ہے
سبحان اللہ. اب سنیے بھائی گزارش جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے حضور علیہ السلام نے اپنے عمر کی شہادت کی خبر دی سبحان اللہ. اور جس سلیل جہنمی عبدالفیروز کے نامی کے ہاتھوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قتل ہوئے اس کی قبر دیکھو کدھر ہے. ایران. چھٹو یہ نہیں بس اتنی گل کرنی وہ ہے تو ظاہر ہے پھر بندہ کو نانکے لکاری کرتا ہے. چھوڑو اس کو. میرے پاک نبی کے عثمان کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے خود سنائی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے کتے اے میرے عثمان تجھ سے خلافت کی بات چھینے جو لیکن تمہیں دینی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی بات ہے کہ سبحان اللہ. قاتلین عثمان کو ڈھونڈو کہاں دفن ہے. میرے پاک علی شہر خدا علی مشکل کشا علی کل کائنات کے اہل ایمان کے مولا علی کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے دو ذلیل ترین آدمی ایک وہ کہ جس نے جناب صالح علیہ السلام کی انگلی کی کوچے کاٹی تھی اور دوسرا میرے علی تیرا قاتل ہوگا عبد الرحمن ابن ملجم. ڈھونڈو کدھر دفن ہے. حسنین کریمین طیبین طاہرین اور کربلا کے شہیدوں کے قاتلین کدھر کدھر ہیں ڈھونڈو. اگر جناب ابو بکر کے ہاتھوں جناب سیدہ پاک کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تو پھر ذرا یہ دیکھو نا ابو بکر لیٹا کہاں ہے. کیا بات ہے. یہ یہاں حنفیوں نے شافعیوں نے حنبلیوں نے مالکیوں نے لکھا ہے. کیا بات ہے. بولیے یہ یہاں چشتیوں نقشبندیوں اور قادریوں اور سرودیوں نے لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ یہاں بریلویوں نے لکھا ہے. وقتی وہاں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جگر کا ٹکڑا میرے نبی کا جناب خاتون جنت. سبحان اللہ. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو چاروں میں یہ مقام اور یہ ذات حاصل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 جنت کی حوروں کی پاکیاں لطافتیں نظافتیں طہارتیں ایک جانب اور میری زہرا کی پاکیاں ایک جانب برابر نہیں زہرا آگے ہیں. ادھر یہ بات بھی مانتے ہو کہ نبی غیب بھی جانتا ہے اور ازل سے ابد تک کی خبریں ساری سنا چکا ہے اور ادھر نبی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جس کو اپنے ساتھ لٹا رہا ہوں یہ میری لہتے جگر کا حق بھی کھانے والا ہے اور راست کو میں اپنا خلیفہ خود نامزد کر رہا ہوں جبکہ میں خود صاحب ختم نبوت ہوں. میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں. یہی میری امت کے بڑے میرا نظام چلائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن وہ آخیا سی نا میرے حضرت نے کہ عقل ہوتی تو لڑائی لیتے. میں ایک اور خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ برس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے حوالے سے میرے پاس ٹوٹل محفلیں تھیں 5 یا 6 اور اس دفعہ میرے پاس 23 جلسے ہیں. سبحان کتنے 23 4 یا 5 رجب بنسی شاہ جی حال ہی ایک شخص نے میرے ٹیلی فون کی تھا کہ جی اے ڈیٹ بنتے ہو. میں کہ جناب بسم اللہ. میں کہ جی عنوان کے کندن تاجدار صداقت کانفرنس. اچھا میں بندہ دا مزاج کے سمجھ گیا. میں جان بوجھ کے اس کی چھوڑا جی چونٹی ماری. میں کہ یار معراج شریف نہ مہینہ ہے تے معراج شریف بیان نہ ہوئے تے فرمان لگے تو سا معراج شریف کو بیان کرتے خوش ہو تے جنہیں تصدیق کی تھی ہے. سبحان اللہ. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کانوں سے سنا ہے کہ لوگ کہنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہ چلو بچت ہو جائے. کہنا نہیں چاہ رہے. یقین کرو ان کے حوصلے ان کا ساتھ نہیں دیتے, الفاظ ساتھ نہیں دیتے, ان کا خیال ساتھ نہیں دیتا, ان کا فکر ساتھ نہیں دیتا, لیکن وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کدھر نہ کدھر بچ جائیے. جس طرح بہت سارے لوگوں نے جا کے فیض آباد فوٹویں بنوائیاں بھائی تقریریں بھی چلتی رہنے تھے ناتا بھی چلتی رہنے باقی بابا جانے بابا جانے ایسا سادہ میں کوئی نہ الگ الگ کروں میں پیدل آئے اور پیدل ہی جا سکتا جو بٹھوں نہ میرے کوئی ٹائم ہی تھوڑا
لیکن ایڈا بھی بلاللہ میں کوئی نہ کوئی چند بازیاں کو ہوں گے میں سمجھنا بات دیکھو ڈھونڈو اگر یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک غاصب ہے اور یہ شخص کوئی ایسا عمل کر چکا ہے جس کے جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے تو پھر اس کو اللہ نے رکھا کہاں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جاؤ 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے جاؤ عمرے کا مدینہ شریف پہنچو حضور کو سلام کرو اور جو حضور کو سلام آپ نے کرنا ہے وہ حضور کے لیے کیونکہ وہ رسول اللہ ہے سبحان اللہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد آپ کو پہلا سلام کسے کہنا ہے کیا بات ہے اور اگر اس شخص سے آپ آنکھیں چرائیں گے اور آنکھیں ملائیں گے نہیں اور آپ اس کی نفرت میں کے آگے نکل جائیں گے تو پھر عبداللہ ابن سبا کی شفقت تو آپ کو مل سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی توجہ آپ کو نہیں مل سکتی سبحان اللہ تو جب عبداللہ ابن سبا میں خوش کرنا تو 1.5 لاکھ لانے کی کڑی لوڑ ہے وہ اتنا بھی کوئی دے رہے بالکل یہ خرچہ تمہیں اضافی کرنے پہ توجہ میں نہیں جان اس گھر کا نصیب کیا اعلیٰ ہوگا وہ گھر کتنا اونچا ہوگا وہ گھر کتنا اعلیٰ ہوگا جس گھر میں آج دولہا بن کے آمنہ کے لال تشریف فرما ہوں گے اور دیکھو میرے پاک نبی کے ابو بکر نے جو کیا وہ کہا وہ ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے توجہ چاہوں گا میرے حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کے تحت سوال کیا جبرائیل اگر آپ انسانوں میں سے ہوتے ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتے تو بتاؤ کون سے کام خوش ہو کے کرتے کن اعمال اور معاملات سے آپ کو محبت ہوتی جبرائیل پاک نے عرض کیا رسول اللہ 3 چیزیں بیان کرو جبرائیل سبحان اللہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ پہلا کام جو میں شوق سے کرتا وہ یہ کہ جن لوگوں کو راستہ جو بھٹک گئے مسافر انہیں رائے راست پہ لگاؤں دوسرا میرا شوق یہ ہوتا کہ جب دنیا سو جائے رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو پیش کر کے رب کو مناؤں اور تیسرا میرا شوق یہ ہوتا کہ وہ عزت والے لوگ صاحبانے جنابی والا غیرت لوگ جو سفید پوش طبقہ ہے جو ہے حقدار لیکن ان کا ضمیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انہیں روکتا ہے ان غیرت مندوں کی خدمت رات کی اندھیرے میں چھپ چھپا کے کرتا جاؤ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ گفتگو پیش کی تو صحابہ پاک کے دل میں خیال آیا کاش اب آقا بھی کچھ رائے فرمائے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ چونکہ جبرائیل ہمارا مہمان ہے جو سوال بھی نے سے کیا یہ اس کے چار کھاتے میں پڑتا نہیں تھا میں نے پوچھا ہے اس نے 3 چیزیں بیان کی تو میں بھی مہمان کی دل لگی کے لیے 3 ہی چیزیں پیش کروں گا سبحان اللہ اے میرے غلاموں میرے امتیوں مجھے بھی اپنے اس ظاہری زندگی میں 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے آقا ارشاد فرمایا ابتی خوشبو سبحان اللہ سپرے مچھر مار نہیں کہ بندہ کچھ ہی کہنے کو سو بڑے جناب تو ساتھ سے پٹنا ہوئے میں اس نے ایک عزیز کو ملنے گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس نے دکان ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ تبرکات خوشبوئیں خوشبوئیں جب میں اس نے کہتے چاچو کچھ لے جاؤ نا میں کہا میں دے نکال جاڑی نہیں لایا تھا کونکڑے پاس ہوں تھک ہوئے میں کہا رکھ میری طرف بیچ چھوڑی ہوئی پیسے ملے گھر لائے خوشبو کہیں ملے تو انشاءاللہ ہم استعمال کر لیتے لیکن خوشبو ملے اور والمرأۃ الصالحہ وہ خاتون جو اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے حالات ہیں کہ جس میں سیدھی چندہ کاٹوں دا ہوا ہے اس میں ہوتا ایک پورشن خواتین اس دے مخصص کر چھوڑنے ہیں مال ابے دا یا خسمہ دا صحابہ ہی نہ دیا چندہ ماشاءاللہ بے شمار اپنی کمائی دے ہے نہیں یا ابے دا مال ہے یا خسمہ دا مال ہے انہیں جڑیاں بچیاں 100 نوٹ تے کھڑنا ہے ساتھ 100 دا نوٹ پڑھنے تو پہلے سوچنا ہے
اس 100 نال یا اور لاساں سے تاں جناب بھی 2 کلو آٹا سی ٹھیک ہے لیکن وہ خاتون فرمایا میرے پاک نبی نے کہ اس کی میری نظروں میں بہت عزت ہے کہ جو اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت کا تحفظ کرے اور تیسری چیز ہے کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بس اس کے بعد میں جناب صدیق اکبر کی بات پیش کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اب بولو صدیق سبحان اللہ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا لو صفحہ نمبر اتنا تک برکہ نمبر اتنا تک باب فلانا میں ایک گل موٹی جی کرنے گا حضرت شیخ طالب مکی رحمت اللہ تعالی 2ری صدی ہجری دا تصوف تے لکھن والا پہلا لکھاری اللہ اس تو لے کے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی تک آ جا صوفی کسی بھی تو تحریر پڑھے گا انہیں قرآن دی آیت لکھنی ہے حوالہ بھی نہیں لکھنا الا ماشاء اللہ حدیث انہیں لکھنی ہے آگے حوالہ نہیں لکھنا بھائی کتاب کیڑی انہیں لکھنا ہے رسول اللہ نے فرمایا رب العالمین کا ارشاد ہے میں اس پہ شادی بڑا سوچتا رہا میں کہتی میں بڑے بڑے علماء ہوں جس میں پڑھنا وہ کہنا کی کتاب فرانی ہے وہ دا باب فرانا ہے حدیث نمبر ہے صفحہ اتنا ہے 26 فرانی جگہ ہے اتنی ساریاں صفائیاں پیش کرنیاں پہنیاں میں کہ مسئلہ کہ میں اللہ دے بندے نال جب ایک گل پیش کی تھی انہاں کیا پتر مولوی نے ثابت کرنا ہوندا ہے تے صوفی نے بیان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن دا نا ثبوت نہیں قرآن دا نا بیان اللہ اکبر سبحان اللہ نہیں سمجھو شاید سبحان اللہ گل میں چنگی کی تھی قرآن دا نا ثبوت نہیں قرآن دا نا بیان مولوی نے کرنا ہوتا ہے ثابت تے صوفی نے کرنا ہوتا ہے بیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو میری جان توجہ اب جناب صدیق کے پر پورا ذخیرہ حدیث کی کتابوں کا اٹھا ہوا جب بھی کوئی بات حضور نے مجمع میں کرنی ہوتی کچھ عطا فرمانا ہوتا کوئی ڈپٹی لگانی ہوتی صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام تشریف لے جانا چاہ رہے ہیں اس دنیا سے اور قبر کے پردے میں رہ کر صبح قیامت تک اپنی امت کو نوازنا چاہ رہے ہیں صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق آپ کہیے آپ کو کیا پسند ہے حضور آپ نے اس مہمان کی دلجوئی کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور میں آپ کے ادب کے تحت 3 ہی عرض کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ النظر والا وجہک سبحان اللہ سوڑیا آپ کی دید سے زیادہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ربیع الاول کی 2 3 4 غار سور کی تنہائیاں یہ عبادت جو صدیق اکبر کر رہے ہیں یہ عبادت میرے نبی کا کوئی صحابی نہیں کر رہا اہل بیت پاک کا کوئی فرد نہیں کر رہا مومنوں کی کوئی ماں نہیں کر رہی حضور کی شہزادیوں میں سے بچوں میں سے کوئی اولاد نہیں کر رہی خاندان کا کوئی اور فرد نہیں کر رہا ایک کملی والا ہے ایک انسانیت ہمیں جناب ابو بکر دیا ابو بکر زیارت کر رہے ہیں رسول اللہ کی اور ان دونوں کو دیکھنے والا رب العالمین کے بغیر اور ہے کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سونے آپ کا چہرہ ہو میں دیکھتا رہوں اس سے زیادہ مجھے کسی چیز سے محبت نہیں الفاظ و مالی اللہ آپ اشارت فرماتے جائیں اور دوسری روایت میں آتا ہے الفاظ و علیک تسا تم پہ خرچ کری جاوا سبحان اللہ اور کتنا خرچ کیتا ہے عرب دا بڑا تگڑا تاجر سبحان اللہ تو جس انہوں نے وصال ہوا تو مقروض ہے اللہ ایک باغ آپ دا بچ گیا سیڑھا بیچ کے تے وہ قرضہ چکایا گیا تو میں نے کہ یہ گل اور عرض کرنا لگا اس کا میں وضاحت کوئی اضافی گلا نہیں کرانا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال ہویا تو تھوڑا تو جڑا قرض سرکار دے ذمہ سی وہ ادا کرنے لے جانے دا نام اس لیے کہ اللہ سبحان اللہ
لیاؤ تے شریعت دے قانون جانن دا کردا تے اولیاء نوں ادا کرنا بے شک یہ کیا لگتے ہیں اللہ اس واسطے کملی والے دے فیصلے رسولہ دے معاملات سبحان اللہ صلح حدیبیہ تے جدوں جناب فریق مخالف نے کیا جی کہ محمد رسول اللہ آپ نے لکھا ہے تو رسول اللہ تو ہمیں مانتے نہیں ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ اسی مسئلے میں تو جھگڑا ہے لہذا صرف یہ لفظ رسول اللہ کاٹیں اور محمد ابن عبداللہ لکھیں اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے فرمایا کہ علی کاٹو علی پاک نے عرض کی حضور میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن لفظ رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا حضور نے خود کاٹا اور تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت قبلہ عارفان حامی بے قسام نور سے سونا حضرت خواجہ السید الشیخ پیر مہر میشا گیلانی حسنی حسینی تاجدار گوڑا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ الزام ہے جناب عمر پر کہ آخری وقت میں حضور نے قلم مانگا اور کاغذ مانگا اور جناب عمر نے نہیں دیا تو پھر یہاں حکم تو کی تعمیل تو علی پاک نے بھی نہیں کی حضور فرما رہے کاٹو تو پھر کاٹنا چاہیے تھا نا بے شک تیری اتھے حضورہ کھڑ نہ کٹ تے علی نہ کٹے کہ وہ پھر بھی علی ہے اتھے سرکار فرمان میں کاغذ قلم دیو تے جناب عمر فرمان رہن دیو اس وقت سرکار کو اور زحمت نہ دیں دے تے اس تے پھر یہ الزام کیوں اللہ اکبر اور اسی تصفیہ مابین سنی و شیعہ قبلہ عالم گولڈوی نے لکھے ہیں تو سا گولڈوی گئے گئے ہو نا فوٹوان والے کوئی چھٹے جن سادھے نے گولڈوی نہ لکھے رابطہ کرنا واہ واہ اسے تصفیہ مابین سنی و شیعہ چاپ نے لکھے ہیں کہ اگر جناب ابو بکر باب فدق جڑا ہے سیدہ خاتون جنت کو دے کے نہیں گئے تو جناب عمر پہ الزام کیوں نہیں جناب عثمان پہ الزام کیوں نہیں خود علی پاک اپنے دور خلافت پھر وہ تک وہ حل کیوں نہیں کڑیا وہ جائیداد اپنے کھاتے پاک خیرات کیوں نہیں کی تھی سواب کیوں نہیں کمایا اسنین کریمین کیوں نہیں تکالا کیتا سبحان اللہ تو میں نے کہا دس میں خیر دا پہلو تنوں دسن لگا جناب سیدہ نہ جانیاں اور اس باغ دا تقاضا نہ کر دیاں اور جناب رسالت ماں دا قول مبارک ارشاد مبارک جناب ابو بکر نہ سنا دے کہ مجھے میرے رسول کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہم اپنے پیچھے اللہ کا دین اور اپنی شریعت چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جے اے آپ قدم نہ چک دیاں اور اے مکالمہ جناب خاتون جنت اور صدیق اکبر درمیان نہ ہوگا تو پھر صبح قیامت ایک سامنے نے ڈٹ کے رہنا سی کہ اس فدق کی حیثیت کے میں کدھر جانا چاہیے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے آدھے مکالمے میں پچھلیاں دی خیر ہوتی ہے سونے ہاں بے شک دوسرے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے آدھے مقابلے میں پچھلیاں دی خیر ہوتی ہے سبحان اللہ پھر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر جناب فاروق اعظم رمضان شریف کی پابندی ان سے ٹوٹ گئی اگر وہ حضور کی بارگاہ میں نہ پہنچتے اور اپنی فریاد پیش نہ کرتے اور یہ بات کہتے نہ کہ یا رسول اللہ رات دی جنی پابندی ہے وہ دی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو پھر بڑا اگر یہ بولدا نہ تو تیرے واسطے رابطہ کی اجازت کے ملے گا آیا سبحان اللہ تو خالی نہیں بک بک کرنی اور دیکھو جی عمر میں تو حد ہی توڑ دی تھی بدلے پترا انہیں حد توڑی ہے تیرے سے کرن دا بوا کھلا ہے تینوں احسان مان رہنا چاہیے شہدیا سبحان اللہ واہ اس واسطے میں تے گل آکھنا نا بھئی ذاتاں بہت وڈیاں سن چڑھ گئی ہیں شہدیاں دے ہاتھ آیا کیا بات ذاتاں بہت اعلیٰ سن چڑھ گئی ہیں کمینیاں سرپرستاں دے ہاتھ واہ سانو سمجھ نہیں آئی کہ اسی تذکرہ کدا کرتے ہیں تے معاملات کے جوڑ رہے ہیں یہ سانو یہ سمجھ آئی نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگنت اعزازات رب العالمین نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جناب والا سنگت کے حوالے سے اور قربت کے حوالے سے عطا فرمائے کیا بیان کریں گے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے یہ وہ داستان عشق ہے جو صبح قیامت تک ہر محبت کرنے والے کو کی رہنمائی کرتی رہے گی التجا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ ان عظیم ہستیوں کی نسبتوں کا صدقہ ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگیاں خیالات کی صفائیاں اور عقائد اہل سنت پہ پختگیاں اور مضبوطیاں عطا فرمائے شاہ صاحب اور آپ انتظامیہ اور ان کے سارے دوست قابل تحسین ہو آپ نے ایک مرکز کو بسایا ہے اور اسے آباد کیا ہے
22 फरवरी हफ्ते वाले दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हादिया अक़ीदत पेश करने के लिए ये बज़्म हक़ 4 यार न्यू शक्रियाल के ज़रिए तमाम महफ़िल पाक हो रही है। रिहाइश का हवालदार मोहम्मद अतीक मुग़ल, मकान गली नंबर 4, मकान नंबर 6, चौधरी नूर मोहम्मद मरहूम रोड पे। इसमें हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद जमीलुर रहमान साहब, और अगर आप तशरीफ़ न ला सकें तो आपके शहज़ादों हज़रत क़िबला पीर साज़ुर रहमान साहब से मेरी ज़ाती तौर पे बात हुई है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। मोहम्मद आदिल कुरैशी साहिब हदिया इनात व मनक़बत पेश करेंगे, मेरी हाज़िरी भी होगी और दूसरे उलमाए किराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। हफ्ते वाले दिन ईशा के बाद आप सबको दावत दी जा रही है। मैं हज़रत शाह साहब को और आपके तमाम रफ़क़ा को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इन नौजवानों को जो है वो तरगीब दिलाए हुए खूबसूरत पैराए में अक़ीदा रसूल की खिदमत कर रहे हैं। निगारे आलम आपको सलाम, आपके नूर में और आपके फैज़ान में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ। और सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम की चूँकि नस्ल पाक से आपका ताल्लुक़ है और नस्ल रिसालत में आप की अलामात में से एक अलामत ये है कि ये अपने नाना के वफादारों के वफादार होते हैं। ये अपने नाना के वफादारों के वफादार होते हैं। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये एज़ाज़ मुनफ़रिद हासिल है। इन्होंने खुदा की ज़मीन पर कलमा पढ़ने के बाद मौत आने से पहले सिर्फ रसूलुल्लाह की बैत की है। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आज़म ने हुजूर की बैत भी की और जनाब अबू बकर की भी। सैयदना उस्मान पाक ने हुजूर की बैत भी की, सिद्दीक़ अकबर की बैत भी की, फारूक आज़म की बैत भी की। सैयदना अली मुर्तज़ा ने रसूलुल्लाह की बैत भी की, सिद्दीक़ अकबर की बैत भी की, फारूक आज़म की बैत भी की, उस्मान गनी की बैत भी की। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने रसूलुल्लाह की बैत भी की, 4 यारों की बैत भी की अपने बाबा समेत। लेकिन अबू बकर वो हस्ती हैं कि जिन्होंने ईमान लाने के बाद मौत आने से पहले सिर्फ कमली वाले की बैत कर सके। और अगर बिला फसल का माना किसी को समझ नहीं आता तो मैंने अर्ज कर दिया है कि इसको बिला फसल ही कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिला फसल का एक खूबसूरत हवाला है। अरे वाह 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 वाह, एक बिला फसल की एक खूबसूरत दलील है। वाह। कमली वाले और अबू बकर के हाथों के दरमियान किसी का हाथ सुभान अल्लाह। सलामत रहिए।